شادی کیا ہوتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر معاہدہ ہونا، اس کو شادی کہتے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، قربانی کے جان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے گا تو عورت حلال ہوگی، وگرنہ دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیں اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ دیکھا، اللہ کے نام پر عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، مرد عورت کے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو اس شادی خانہ آبادی میں اس اللہ کو نہ بھولیں جس پروردگار کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بنے۔ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے۔ لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا حرام، لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا حرام۔ اتنی اجنبیت، دوری۔ اللہ کا نام درمیان میں آیا، اتنے قریب ہو گئے کہ اب وہ بیوی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، شریکہ حیات بن گئی۔ اس لیے شادی کے مقاصد ذہن میں رکھنے ضروری ہیں کہ یہ ایک بندھن ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر۔ کہتے ہیں کہ ویڈنگ رنگز آر دی ورلڈ's smallest ہینڈ کفس، کہ یہ جو ویڈنگ کی رنگ ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہتھ کڑی ہوتی ہے۔ دونوں ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پکا عہد لے چکی ہیں، کمٹمنٹ لے چکی ہیں۔ چنانچہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے۔ یہ شادی کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے ایمان کو مکمل کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا ہی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایات میں 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق العباد تھے، ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے، اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے۔ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے، میں پروردگار اعمال کی قیمت بڑھا دوں گا۔ تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا، میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو، اعمال کا اجر بڑھ جائے۔ تیسرا کہ دونوں کو عزت مل جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، بیوی خاوند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ پھر چوتھا مقصد محبت کا ملنا، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، اور محبتوں بھری زندگی ہوتی ہے۔ پھر پانچواں مقصد ہے شریک حیات کا ملنا، کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے۔ زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے۔
وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا، چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی کہ اولاد ہو، اس لیے انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اور ساتواں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے، مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے، مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا دارالمحن امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں، کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر۔ تو حالات کے اتار چڑھاؤ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی؟ توبہ توبہ، اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو مقصد سمجھیں کہ سکون پانا۔ تو میاں بیوی دونوں پرسکون ہوتے ہیں، اگرچہ تنگی ہو، اگرچہ پریشانی ہو، اگرچہ بیماری ہو۔ تو ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے اور دلی سکون ہونا یہ الگ بات ہے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو پھر پریشانی نہیں لگتی، پھر دل پرسکون ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ایک لفظ سے شادی کا مقصد واضح فرما دیا۔ چنانچہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی مل کر قدم اٹھاتے ہیں، بینگ ٹوگیدر، شیئرنگ ٹوگیدر، ڈوئنگ تھنگز ٹوگیدر، یہ پھر ان کی زندگی کا اصول بن جاتا ہے۔ اب ہم پرسکون ازدواجی زندگی کیسے حاصل کریں؟ آئیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مضمون کی تفصیلات سنیں۔ سب سے پہلے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو خاوند بیوی کے لیے اللہ کی نشانی اور بیوی خاوند کے لیے اللہ کی نشانی۔ واقعی اگر اللہ نے میاں بیوی کو نہ بنایا ہوتا تو ہر ایک کی زندگی ادھوری ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں خلا ہوتا۔ تو اس سے انسان عزت کرے، خاوند بیوی کی عزت کرے کہ میرے اللہ نے اس کو میری زندگی کے لیے بنایا ہے، اور بیوی اپنے خاوند کی عزت کرے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ اللہ کے نام پر ہے۔ اس لیے سورہ نساء پڑھیے تو آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد ملے گا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ ظاہر میں سچا بھی بنتا ہے مگر دوسرے کی دل آزاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مخلوق کا خیال مت رکھو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ So Allah is the witness to all thoughts, intentions and actions.
تم جو کر رہے ہو تمہارے من میں کیا نیت ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ مودت کہتے ہیں محبت کو۔ چنانچہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فزیکل اور ایموشنل دونوں طرح کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے میاں بیوی آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں۔ یہ صرف بہار کے دوست نہیں ہوتے، یہ آل سیزن فرینڈز ہوتے ہیں، اور یہ فرینڈشپ آپس میں بلٹ اپ کرنی پڑتی ہے، اس پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جتنا ایک دوسرے کی خاطر انویسٹمنٹ کریں گے اتنا یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ایک دوسرے کو ٹائم دینا، ایفرٹس دینا، کیئر دینا، سپورٹ دینا، ایک دوسرے کے کام کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات زندگی میں دلچسپی لینا، اس سے شادی کا بندھن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جتنا وہ اس کے اندر ان پٹ ڈالتے رہتے ہیں اتنا ان کی شادی پرسکون ہوتی ہے۔ لو از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انویسٹمنٹ۔ جس چیز پر جان مال وقت لگتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، یہ اصول ہے۔ اس کی مثال سن لیجئے، ماں بیٹے کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، پہلے کھلاتی ہے بعد میں کھاتی ہے، پہلے پلاتی ہے بعد میں پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بچے کی آواز آنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور بچے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو جب ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، اتنا اس پر انویسٹمنٹ کرتی ہے تو بچے کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اتنی ٹچی ہوتی ہے، اپنی تکلیف گوارا کر لیتی ہے، بچے کی تکلیف اس سے گوارا نہیں ہوتی۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مدر اپنے بیبی کے بارے میں کتنی پوزیسو ہوتی ہے، پروٹیکٹیو ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا کہ ماں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایک ماں کا بیٹا ہو اور اس کو فوراً لے کر کسی اور کے حوالے کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں محبت کا رشتہ گہرا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دین کے اوپر جان مال اور وقت لگاتے ہیں ان کے دل میں دین کی عزت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، قدر آ جاتی ہے۔ آج کے مرد لوگ بزنس پر اپنا وقت لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو ان کو بزنس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ایک دوسرے کے لیے وقت دیں گے، قربانی دیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایفرٹس کریں گے، اتنا یہ شادی کا رشتہ مضبوط ہوگا اور یہ محبت گہری سے زیادہ اور گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اون کریں۔ جہاں ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں نہیں ہوتی وہاں تعلق کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی زینب کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنے والی، سمجھانے والی، بتانے والی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا، اس کا دل تنگ ہوتا تھا۔ چنانچہ 1 سال اس نے جب گزارا تو اس نتیجے پر یہ پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی، عناد آ گیا۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس گئی دوائی لینے کے لیے، تو وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حکیم صاحب سے میں کوئی ایسی دوائی لے لوں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر
حکیم کو بتایا میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی دوائی ایسی دیں جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارے نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کے قتل کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ میں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں کہ جو سلو پائزن ہے، اس میں 1 سال لگے گا، اور 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا آپ ایسی دوائی مجھے دے دیں۔ چنانچہ حکیم نے ایک دوائی دے دی اور کہا کہ اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا، اور 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا کہ دیکھو، چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہو تو دنیا آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب کوشش کرو کہ اس بوڑھی کی خدمت زیادہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اچھا وقت گزارتی تھیں، تو تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی، چنانچہ یہ آئی۔ اب اس نے اس کو اپنی ساس کو وہ دوائی دینی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، ان کی خیال رکھتی، ان کی بات مانتی، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی کہ تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی، اور خامد بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خامند کو بھی خوش کیا، ساس کو بھی خوش کیا۔ لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اب میری ساس مر جائے گی، تو اب اس کے دل کو خوشی کی بجائے غم ہوتا، کیونکہ اب قریب ہونے کی وجہ سے اس کو محبت ڈیولپ ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی اینٹی ڈوٹ دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، وہ اتنی میرے ساتھ اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا، میں نے اس کو زہر نہیں دی تھی، ایک عام دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے کہ زہر دی جا رہی ہے، لیکن جو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ پہلے تم نے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، تمہیں اس کی بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے، اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی۔ پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، اپنی طبعی زندگی گزارے گی۔ اب اس لڑکی کے آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے، تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ سینسٹیو بہت ہو گئی تھی، بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اب جب اس نے اس کی بات سنی شروع کر دی تو ساس بھی بیٹیوں کی طرح اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت مثالی محبت بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے
میاں بیوی کے درمیان بھی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بیوی خامند کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کرے اور خامند اپنی بیوی پر انویسٹمنٹ کرے تو یہ محبت پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. دوسری بات شریعت نے کہی مودتم و رحمہ، اور تمہارے درمیان ہم نے رحمت کو رکھ دیا. دیکھیں جوانی میں میاں بیوی کی محبت میں ایک دوسرے کی جنسی ضرورت کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے. لہذا اگر میاں بیوی جھگڑا بھی کریں، ناراض بھی ہوں، تو شام کو پھر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. خامند کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو خامند کی ضرورت. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جنسی ضرورت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر جھگڑا ہو تو نفرتیں پکی ہو جاتی ہیں. تو شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا کہ تمہارے درمیان مودت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی. رحمت کہتے ہیں کہ اب تم ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی کا اتنا عرصہ گزار چکے، اب اس کی قدردانی کرو اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. تو رحمہ از ٹو گیو وداؤٹ آسکنگ ٹو ریٹرن، اس کو رحمت کہتے ہیں. یعنی جو آپ اپنی جوانی میں ایک دوسرے کے لیے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اس کو آنر کریں، اس کا احساس کریں. خامند یہ سوچے جب یہ میرے پاس آئی تھی، چھوٹی عمر تھی، خوبصورت تھی، اب اتنے بچوں کی ماں بن گئی، اب اس کی وہ صحت نہ رہی، وہ خوبصورتی نہ رہی، اس نے تو اپنی لائف ہی انویسٹ کر دی، تو اس کی قدر ہونی چاہیے. بیوی بھی سوچے کہ میرے خامند نے مجھے سایہ دیا، مجھے گھر دیا، مجھے عزت دی، یہ میرے اتنے بچوں کا باپ ہے. اب اگر یہ بڑھاپے میں ذرا سینسٹیو طبیعت کا مالک بن بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے برداشت کرنا چاہیے. تو رحمت کا لفظ سبحان اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کرنا اور گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا. چنانچہ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکٹری بنی جس کا نام للی تھا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ افسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے. اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی ہوئی ہوتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں. لڑکی کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو پھر میں شادی کروں گی. چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا. بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے. اب بیوی پریشان کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو اتنا اچھا خامند تھا، اچانک کیا اس میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئیں. چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے ہر ممکن کوشش کی خوش کرنے کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کی نیت ہی بد تھی. یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل اتنی خوبصورت لڑکی وہ میری بیوی بن جائے گی. چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں. اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی مگر خامند کے تو دماغ میں کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھو مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا. جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خامند نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں
یہ گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچہ بھی تمہارا میں طے کر دیتا ہوں، تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرا دن گزاروں۔ بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا، میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچہ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں۔ خامن نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ خامن نے اس کے ساتھ یہ عہد کر لیا۔ اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اسے کہا کہ دیکھو، جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی، لہذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خامن نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کیں، بیٹھے، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو خامن نے یہ دیکھا کہ یہ بیوی 25 سال پہلے جب میرے پاس آئی تھی کتنی خوبصورت تھی، کتنی سمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی، اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی، اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خامند کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ دونوں قریب وقت گزار رہے تھے تو خامند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں، میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اپنائیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے انسان کو، جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ 1 مہینہ جب قریب رہے تو آخری دن بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا، لیکن آخری دن فلورسٹ کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خامند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح میں نے محبت بھرا یہ مہینہ تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی اسی طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ محبت ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے مودت کا لفظ بھی استعمال کیا اور رحمت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرنا ہے، محبتوں بھری زندگی گزارنی ہے۔ اب بغیر ریٹرن کے دوسرے کو کچھ دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یو کین گیو وداؤٹ لونگ بٹ یو کین ناٹ لو وداؤٹ گیونگ۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان بڑھاپے میں ریٹرن کے بغیر بھی دوسرے کو محبتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ جو گیونگ کی انجوائمنٹ ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے درگزر کرنا اور برداشت کر لینا، اس لیے شریعت نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ اے گڈ میرج از دی یونین آف 2 فارگیورز، یعنی بیوی خامند کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، خامند بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ پھر شریعت نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ۔ اب یہ سکون جو ہے انسان کو تب ملتا ہے جب دونوں نیک بن کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارتے ہیں۔
یہاں بعض مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر حرف کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں زبر، زیر اور پیش، اور جس پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکون ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سکون زندگی میں ہو. گویا میاں بیوی یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں بندھ گئے، اب ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کو خراب کرے. ہم ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، بکنگ ہو گئی ہے ہماری ایک دوسرے کے لیے. اگر اس سکون کو اردو کا لفظ سمجھ لیں تو اردو میں کہتے ہیں خوشی ہونا، دل میں پریشانی کا نہ ہونا، اس کو سکون کہتے ہیں. یعنی خامد اتنا اچھا بنے کہ بیگم بے غم بن جائے، اور بیوی اتنی اچھی بنے کہ مرد اس کا ہمدرد بن جائے، دونوں کی زندگی بندگی بن جائے. اس کو سکون کہتے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ گھر میں سکون ملتا ہے، بیوی سے سکون ملتا ہے، رات میں سکون ملتا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، بیوی کے بارے میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، گھر کے بارے میں فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِكُمْ. تو انسان اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ دن رات کا وقت گزارے، تب اس کو پرسکون زندگی گزر سکتی ہے. جو شادی شدہ لوگ سڑکوں پر چوراہوں میں سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں. ان کو شیطان نے بہکایا ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. بھلا سڑکوں پہ سکون کہاں ملتا ہے؟ ہوس ملتی ہے، حسرت ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، اللہ کے ہاں ناکامی ملتی ہے. سکون تو ملتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے پر جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں تو شریعت نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. خاوند بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کے لیے لباس ہے. اب دیکھو یہ خوبصورتی ہے شریعت کی کہ ایک لفظ میں میاں بیوی کے تعلق کو ڈیفائن کر دیا گیا. دنیا کے بڑے بڑے ادیبوں سے پوچھا گیا کہ میاں بیوی کے تعلق کو تم ذرا قلم کے ذریعے سے واضح کرو، تو کسی نے کہا میاں بیوی زندگی کے دو ساتھی ہیں، کسی نے کہا گاڑی کے دو پہیے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر جو ان کے درمیان صحیح تعلق تھا اس کو وہ فکروں میں بھی واضح نہ کر سکے. قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے، ایک فکرہ نہیں، ایک لفظ کے اندر حقیقت کھول دی. خاوند کو بیوی کا لباس کہا، بیوی کو خاوند کا لباس کہا. نکتہ کیا ہے کہ لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں، بیوی کے عیب خاوند کی وجہ سے چھپتے ہیں، خاوند کے عیب بیوی کی وجہ سے چھپتے ہیں. پھر سردی گرمی میں انسان کپڑوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح زندگی کی سردی گرمی میں بیوی خاوند کے ذریعے سے پروٹیکشن لیتی ہے، خاوند کو بیوی کے ذریعے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے. بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خاوند کا قرب چاہتی ہے. تو انسانی طبائع ہیں. شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ 1 ہفتہ ہے. اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو. لیکن کئی مرتبہ جب میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت میں خاوند اپنے کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، دفتر کی توجہ زیادہ دیتا ہے، دوستوں میں وقت زیادہ دیتا ہے، تو بیوی سمجھتی ہے کہ شاید باہر نکل کر یہ کہیں انوالو ہو گیا ہے. حالانکہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کے باہر نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو. خود عورت کے اوپر جب اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، بے اطمینانی سی ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی، طبیعت میں بیزاری. شریعت نے کہا
کہ ایک ہی کام کے لیے زندگی نہیں دی، ایسے حالات میں تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاؤ۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا دل مغموم ہوتا تھا ہم قرآن پاک کی آیتیں اتارتے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ کاش کہ ہم یہ تجربہ کرتے کہ غمزدہ انسان کو قرآن مجید سے کیا سکون ملتا ہے، غمزدہ دل کو نماز پڑھنے سے کیا لطف ملتا ہے، لیکن ہم ان تجربات سے ابھی واقف نہیں، ہمیں صرف مادی چیزوں کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دلوں کا سکون نیکی میں رکھا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ تاہم میاں بیوی ایسے وقت میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ عورت کئی مرتبہ قریب ہونا چاہتی ہے، مرد جان چھڑاتا ہے، عورت باتیں کرنا چاہتی ہے، مرد چپ لگا جاتا ہے۔ تو عورت کی غلطی یہ کہ مرد کی اتار کی کنڈیشن میں خاموشی کو جدائی نہ سمجھے، اور مرد کی غلطی یہ کہ عورت اگر پریشان ہے اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمپلیننگ ڈز ناٹ مین بلیمنگ۔ اگر وہ کوئی کمپلین کر رہی ہے تو وہ بلیم نہیں کر رہی، وہ حالات سنا رہی ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے۔ بہرحال شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اسی لیے تو یہ میچورٹی کا کام ہے۔ باہر بعض ملکوں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے کی عمر 18 سال اور شادی کی عمر 21 سال۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ ملک چلانا آسان ہے اور بیوی کا گھر چلانا ایک مشکل کام ہے۔ شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کرے تو خاوند کا دل خوش ہوتا ہے، یہ جو چند باتیں ذہن میں آئیں بس ایک روانی میں لکھتی گئیں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ آپ سوچیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے 5 گنا اور زیادہ اچھی باتیں آپ اکٹھی کر لیں، بٹ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ۔ اتنا ضرور ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت پیار سے کس طرح رہنا چاہیے۔ اگر محبت پیار کی زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے۔ آج کل کیوں شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی، دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں۔ اس نے کہا شادی کر لیں۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا۔ تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر شادی کی زندگی محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے۔ اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے، اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا۔ اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے۔ اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا۔ تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ
بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ۔ میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے۔ وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں۔ ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں۔ تو علی لانا مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو۔ لہذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے، پھر مہنگے تحفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی۔ بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں، یہ ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خامند کے انتظار میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ خامند میرے بارے میں کوئی تعریفی فکرہ کہہ دے۔ یہ تعریف کا فکرہ کہنا یہ سنت عمل ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اس سے میاں بیوی کے دلوں میں ایک کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے، محبت گہری ہو جاتی ہے۔ جب بیوی بات کرے تو خامند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنے۔ مردوں کے اندر ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر وہ 5% اٹینشن کے ساتھ بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سن تو رہا ہوں۔ بیوی خامند کی فل اٹینشن چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے، لہذا بات کرتے ہوئے اگر ہو موقع تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک رابطہ جو ہاتھ کا ہے اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ دفتر میں یا بزنس میں ہیں تو درمیان میں سے وقت نکال کے ایک چھوٹی سی کال کر کے بیوی کی خیریت ضرور دریافت کر لیں، ضرورت دریافت کر لیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آتے ہوئے لیتا آؤں، یا کوئی اور چیز ہو، انسان ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ضرورتیں ہیں گھر کی، تو اس طرح اپنے کام کے وقفے کے دوران ایک چھوٹی سی کال بیوی کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے۔ بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچ لینا کہ اب بیوی ہے، محبت آپ سے ہی تو کرتا ہوں، نہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، دین کا کام کرنے والے ہو، تمہاری عبادتیں سب الگ اپنی جگہ، گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو۔ چپ رہنا، منہ بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں، محبت اظہار چاہتی۔ نہ مشک چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے۔ جس خامد کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا، بیوی کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر خامد شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے، بند نہ کر دے، اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے، کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی۔ سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاپ کرے، اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاپ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی ہے۔
مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اسوہ صحابہ پر عمل کرے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے، تو پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے ایسا بن کے رہوں کہ ان کے دل میرے پاس آ کر مطمئن ہو جائیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغام بھیجے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد بھیجنے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بوسہ یہ قاصد ہوتا ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتہ ہو کہ خاوند ملاپ چاہتا ہے، یا بیوی کو بوسہ لینا، یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر ایک بات کر دی جائے گی تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کی بھی دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کام ایسا تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لے، انسان ہے، باتیں ہیں۔ چنانچہ شریعت نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر محبت پیار کی باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بغیر جنسی باتوں کے ویسے مزاح کی کیفیت کر دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ روکھا پھیکا رہنا، رف اینڈ ٹف رہنا، سیریس رہنا، یہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا۔ کوئی ایسی بات کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا جس سے کہ طبیعتوں کے اندر انشراح آ جائے، خوشی آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک سکھ کی بیوی کو لیبر پینس تھی تو اس نے اس کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھایا اور تیز تیز بھگا کے لے جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ پیزا ہٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، بیوی کو لیبر پینز ہو رہی ہیں اور وہاں میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ڈیلیوری فری ہے۔ لوگوں کے سامنے بیوی کو محبت بھرے الفاظ کے ساتھ خطاب کریں۔ مثال کے طور پہ زینب جی، مریم جی، عائشہ جی، یہ جی کا لفظ استعمال کرنا مرد کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میری انا کے خلاف ہے، مگر شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ محبت کا لفظ بیوی کے لیے بولیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملٹی پلائی ہو کر کتنی محبت بیوی کے دل میں آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔ کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے بڑے روب سے خطاب کرتے ہیں، وہ خطاب کر کے اپنی چودراہٹ تو دکھا دیتے ہیں مگر بیوی کے دل میں کتنا بڑا سوراخ کر دیتے ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی انسان ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں ہے نا، تو گفتگو کے اندر محبت بھرے الفاظ سے اس کو بولنا، کہنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ مجمع کے اندر لوگوں کی بجائے بیوی کو اہمیت زیادہ دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ایسی محفل ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، بیوی کو اگنور کرتے ہیں، تو بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں، یہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت ملے۔ بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی نے بچوں کی ہی تو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا۔ یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو ماں کی ویلیو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پہ تھے، تو آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے مس کر رہے تھے۔ اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جب بیوی سے بات کریں تو آئی کنٹیکٹ کو مت بھولیں، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے، لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا، اس سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے
اور اگر گھر میں کوئی اور ایسا نہیں بیوی سے ملنا ہے تو ایک دوسرے سے مل کے بوسہ لے کے پھر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھی۔ اگر آپ سمجھیں کہ خامد بھی بہت عرصہ مصروف رہا، بیوی بھی بہت عرصہ مصروف رہی، اور فیملی بھی ایسی جوائنٹ تھی کہ آپس میں وقت ہی نہیں مل رہا، تو پھر کوشش کیا کریں کبھی کبھی کمارہ عمرہ کرنے کی۔ کمارہ عمرہ سے مراد یہ کہ اگر بچے اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کسی کے سپرد کر کے جا سکتے ہیں تو میاں بیوی اکیلے عمرے پہ جائیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عمرے کے 10-15 دن جو میاں بیوی اکیلے گزارتے ہیں، اللہ کا بھی قرب بڑھتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا بھی قرب بڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر آرام فرماتے تھے۔ یہ ایک سنت عمل ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے میاں بیوی کو چاہیے کہ اس سنت کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، بچے جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، اس وقت میاں بیوی الگ الگ جگہوں پہ سو جائیں تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا ان کو وقت نکالنا چاہیے۔ اگر بیوی کسی بچے سے اپسیٹ ہے تو آپ ہمیشہ اپنی بیوی کی سائیڈ لیں۔ اگر آپ نے بچے کی سائیڈ لی تو بیوی کی آپ نے ہارٹ برننگ کر دی۔ اگر کبھی ضرورت ہے تو بیوی کو آپ ہاتھ پکڑیں، سہارا بھی دیں۔ مثال کے طور پہ بیوی بیمار ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کا کہیں آنا جانا، اس میں کئی مرتبہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خاوند اس کو سہارا دے دے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد اونٹ پہ سوار ہونے لگی تھیں تو ان کو کسی جگہ پاؤں رکھنے کی ضرورت تھی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اپنی ران پیش کی کہ صفیہ اس پہ پاؤں رکھو اور اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب جو کائنات کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، ان کا اس طرح اپنی ران پیش کرنا کہ بیوی اس پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں تو سہارا دینا بیماری کی حالت میں، ضرورت کے وقت میں، یہ گویا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ بیوی اگر کسی وقت سر درد وغیرہ ہو یا کام کر کے تھکی ہوئی ہو تو آپ اس کو ہیلپ کریں۔ نبی علیہ السلام گھر میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ آٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندا، بکری کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹھیک کیے، جوتے بھی ٹھیک کیے۔ تو گھر کے کاموں میں کنٹریبیوٹ کرنا، شیئر کرنا، حصہ لینا، یہ بھی آباد گھر کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے کپڑے اتاریں تو مرد کو چاہیے کہ کپڑوں کو پھیلائیں نہیں۔ یہ ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ کپڑے اتارتے ہیں تو بنیان کہاں پڑی ہوتی ہے اور تہبند کہاں ہوتی ہے، کرتا کہاں ہوتا ہے۔ اس طرح بے ڈھنگا کپڑوں کو پھیلا دینا یہ دوسرے بندے کے دل کو مایوب ہوتا ہے۔ بلکہ اچھی عادت تو یہ ہے کہ کپڑے اتاریں تو ان کی سائیڈیں بھی ٹھیک کر دیں۔ اگر ان کی اندر کی سائیڈ باہر ہے اتارنے کی وجہ سے تو اس کے رخ کو ٹھیک کر دیں اور ایک جگہ پر کپڑے رکھیں، تاکہ دوسرے بندے نے جب کپڑے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانے ہوتے ہیں تو اس کی طبیعت کے اندر کراہت نہ ہو۔ کہیں جانا ہو تو اپنی گاڑی کو صاف رکھیں۔ اب گاڑی کو صاف رکھوانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت جب گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے، چیزیں بکھری پڑی ہیں، گندی ہے، مٹی ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر بیزاری ہوتی ہے۔ اور جب بھی بیوی کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر کریں تو اے سی چلانے کا اختیار بیوی کے حوالے کر دیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عورتیں عام طور پر پردے میں ہوتی ہیں، جو گرمی ان کو محسوس ہوتی ہے وہ مرد کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تو مرد ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا، اور عورت کے لیے پردے کے اندر پھر گاڑی کی بند کیفیت میں بیٹھنا ایک مصیبت بنا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب گاڑی میں بیٹھیں تو اے سی چلانے کا اختیار یہ بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر ٹریش جمع ہو گیا ہے تو اس کو باہر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر بجلی کا کام کروانا ہے، پلمبر کا کام کروانا ہے، تو یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔
یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی لائٹ فیوز ہو گئی تو بلب کو بدلنا، ٹیوب کو بدلنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے شاپنگ کی ہے اور گروسری کے بیگ گاڑی میں آپ لے کے آئے ہیں تو بیگ کو گاڑی میں لانا اور گاڑی سے گھر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ کئی صحابہ کرام اپنے گھر کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر اپنے گھروں میں لایا کرتے تھے۔ تو گروسری کے سامان کو اٹھا کر لانا، اس کو مرد اپنی شان کے خلاف مت سمجھا کرے۔ اگر سفر پہ جانا ہے اور وزنی بکسے ہیں تو ان کو اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے چیزیں گاڑی میں لے جانا اور گاڑی کی ڈگی میں رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری۔ گاڑی چلاتے وقت اس کا ضرور خیال رکھیں کہ جھٹکے نہ لگیں۔ کئی مرتبہ لاپرواہی کی وجہ سے ایسی بریکیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ بے جا جھٹکے ہوتے ہیں تو وہ سواریوں کے لیے بیزاری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر مرد جھٹکا لگا دیتا ہے تو وہ کہتی ہیں سلیمان نو نائس۔ چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جھٹکا جو لگا تو یہ اچھا نہیں تھا۔ اگر آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو راستے کا نقشہ ضرور اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ راستے میں رکنا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے، کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ بار بار راستہ بھولنا خاوند کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ سفر میں نکلتے وقت بیوی کے لیے 15-20 منٹ کا مارجن اپنی پلاننگ میں خود رکھا کریں۔ مثلا آپ نے 8 بجے نکلنا ہے تو بیوی کو بتائیں کہ ہمیں 7:45 نکلنا ہے۔ اب 15 منٹ کا آپ نے جو ٹائم دے دیا وہ اس لیے ہے کہ بیوی نے خود بھی تیار ہونا ہوتا ہے، سامان بھی تیار کرنا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سب تیار کھڑے ہیں، بچہ کہتا ہے مجھے واش روم جانا ہے، یا بیوی سمجھتی ہے کہ اب اس کو اگر واش روم لے گئی تو سفر میں تنگ نہیں کرے گا، ورنہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے واش روم کی۔ تو چونکہ عورت کے ساتھ بچوں کے معاملات بھی ہیں، اس لیے جب سفر پر نکلنا ہو تو اپنے ذہن میں 15-20 منٹ کا مارجن رکھا کریں، اور اگر وہ دیر ہو جائے نکلنے میں تو غصہ نہ کیا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو ایسی میتھمیٹیکل لائف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے 8 بجے کہا تھا 8:05 کیوں ہو گئے؟ پھر انسان ہے، اس چیز کا فیکٹر، سیفٹی فیکٹر آپ پہلے سے کیلکولیشن میں ایڈ کر لیا کریں۔ اگر وہ پہلے تیار ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا کریں کہ وقت سے پہلے نکل آئی، اور اگر 15-20 منٹ لے کر نکلے تو بھی سمجھیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، زندگی کی یہ روٹین ہے۔ اگر کبھی کبھی ٹائم فارغ ہے تو آپ بھی بیوی کے لیے چائے بنائیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ ساری زندگی آپ کے لیے کھانے بناتی رہے اور آپ کو کچھ کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ گھر کے اندر اسی طرح محبتیں بڑھتی ہیں کہ انسان دوسرے کا احساس کرے اور اپنی کنسرن شو کرے۔ ہاں اللہ کرے کہ بیوی کو چائے پسند آ جائے۔ اگر بیوی جائز وجہ سے خفا ہو تو اس کی کیفیات کو ویلیڈیٹ کریں اور سوری کر لیں۔ اس سوری کرنے میں عظمت ہے، ذلت نہیں ہے۔ اگر فرض کرو آپ اپنے بزنس پہ کام میں لیٹ ہو گئے ہیں تو کال کر کے بیوی کو ضرور بتا دیں کہ مجھے یہ وجہ پیش آ گئی، میں اتنے بجے کی بجائے اتنی دیر سے آؤں گا، تاکہ وہ گھر میں انتظار کی شدت میں، عذاب میں مبتلا نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ الانتظار اشد من الموت۔ مرد کو اندازہ نہیں ہوتا، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ نیک بیویاں کھانا بنا کے، بھوک بھی ہوتی ہے، 2-2 گھنٹے انتظار میں رہتی ہیں، میاں آئے گا تو میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ تو اس کیفیت کا لحاظ کیا کریں۔ آپ پریشان ہوں تو بیوی کو بتا دیں کہ بھئی میں اس وقت ذرا خاموش ہوں، تو میری خاموشی سے آپ پریشان نہ ہونا۔ گھر میں آنے جانے سے پہلے اسے بتائیں کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں یا میں اب گھر کے قریب ہوں، میں آ رہا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ تم گھر جانا چاہو تو گھر والوں کو پہلے اطلاع دے دیا کرو۔ بیوی کو کبھی بھی بدصورت ہونے کا طعنہ نہ دیں، اس لیے کہ جب ان کو پسند کیا تھا، خوبصورت تھی، سمارٹ تھی، اچھی لگی تھی سب کو، اس لیے تو شادی ہوئی تھی۔ اب شادی کے بعد بیوی کی صحت، اس کا کنٹرول کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا،
प्रेगनेंसीز کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے میٹابولزم پہ اثر ہوتا ہے، کئی عورتیں ویٹ گین کر جاتی ہیں، کئی عورتوں کے چہرے کے اوپر وہ چمک دمک نہیں رہتی، تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد آپ یہی ایکسپیکٹ کریں کہ جس دن شادی ہو کے آئی تھی جو چمک اس وقت تھی وہ آج بھی ہونی چاہیے۔ اپنا چہرہ دیکھ لیں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی جو چمک اس وقت تھی آج آپ کے چہرے پر ہے۔ اپنے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوتی ہیں اور بیوی کو وہ بس مس یونیورس دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو بری لگتی ہو تو ہنسی ہنسی میں اپنی بیوی کو بتا ضرور دیا کریں کہ آپ کی فلاں بات مجھے بری لگتی ہے۔ پیار سے ہنس کے بتائیں گے تو بیوی اس کام کو فوراً ٹھیک کر لے گی، سیریس ہو کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیوی کو کبھی کسی دوسری عورت کے ساتھ کمپیئر بھی نہ کیا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں اس وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تو آپ اچھی نہیں ہو اور فلاں عورت تو بہت اچھی ہے۔ اس سے بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ کیوں کسی کا دل دکھا